الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها واللہ خبیر بما تعملون. یا الہی آج تو صدیق سا کو ایمان پیدا کر. یا الہی آج تو صدیق سا کو ایمان پیدا کر. عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. جہاں سے غم حیا و عثمان پیدا کر. علی مرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر. محترم حاضرین، سامعان اکرام اور عزیزان گرامی، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ منافقون کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم کو تمہاری مال اور اولاد اللہ کی ذکر سے غافل نہ کر دے. اگر اس کی مال اور اولاد نے اگر اسے غافل کر دیا، وَمَن يَفْعَلْ، اگر ایسا کر دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اور قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا، خرچ کر لو اس سے پہلے، أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اور تم کہو کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے دیجئے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقررہ تک، فَأَصَدَّقْ، تاکہ میں صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے بن جاؤں. تو قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، ہرگز تم کسی نفس کو مہلت نہیں دی جائے گی جب اس کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے گا. اور قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ باخبر ہے ان تمام چیزوں سے جو کچھ تم کیا کرتے ہو. یہ تو سورہ منافقون کی آیت ہے. اس کے بعد دوسری آیت سورہ تغابن کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ اے لوگو، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مال اور اولاد یہ دونوں دنیا کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور دنیا کی بہت عظیم ترین چیز ہے. مگر اس مال کو اگر آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو یہ مال آپ کے لیے ایک انمول اور بے مایہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے آپ کے لیے. اگر آپ نے اسی مال کو غلط راستے پہ خرچ کیا، غلط چیزوں میں خرچ کیا، تو یہ مال آپ کے لیے وبال جان ہے. اسی طرح سے وہ اولاد، اگر آپ کے نیک صالح ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، تقوی گزار ہیں اور قرآن مجید کا حافظ اور عامل ہیں، تو ایسے لوگ ایسے اولاد آپ کے لیے کارآمد ہے. ایسے اولاد آپ کے لیے نیکی کا ذریعہ ہے. اگر وہ اولاد تو ہیں مگر وہ دیندار نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے اور وہ یعنی ان کی زندگی میں فسق ہے، فجور ہے، نافرمانی ہے، تو یہ اولاد آپ کے لیے وبال جان ہے. تو میرے محترم، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ عنوان یہ ہے کہ مال اور اولاد ایک عظیم فتنہ ہے. یہ میرا عنوان ہے. اس لیے تمام سامعین، حاضرین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ آج کے اس دور میں اولاد اور دولت یہ دونوں بہت انمول اور نایاب چیز ہیں، مگر وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس کو اچھی چیزوں میں خرچ کریں گے. آج جب اللہ تعالیٰ انسان کو دولت دے دیتا ہے تو انسان اپنی اس دولت کی وجہ سے اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، پڑوسیوں کو بھول جاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے. وہ اپنے دولت کے نشے میں اتنا اتراتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ دولت میں نے اپنے محنت سے کمایا ہے، میں نے اپنی ہونہاری سے کمایا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ دولت دینے والا بھی اللہ ہے، یہ دولت کا لینے والا بھی اللہ ہے. اسی طرح سے وہ اولاد جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اس اولاد کو دیکھ کر کے جس کے گھر میں چار اس کے بیٹے ہیں، وہ باپ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا پیسے والا ہوں، میرا چاروں بیٹا جوان ہے، وہ مجھے کما کر لا کے دے گا، مجھے کھلائے گا، میری آرام اور آسائش کو دیکھے گا. مگر اسے کیا پتا کہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، جب وہ باہر نکل جاتا ہے، تو پھر وہی اولاد جو جس باپ نے اس بچے کو اچھی طرح سے پرورش کیا، پالا اور پوسا، اس کی صحیح نگہبانی کی، آخر وقت میں وہ بچہ اپنے باپ کو بھول جاتا ہے، اپنی بیوی کے چکر میں اپنے ماں باپ کی خدمت اور اس کی وہ تمام تواضع اور انکساری جو کرنی چاہیے وہ اولاد نہیں کرتا. کیوں؟ کہ وہ اپنی بیوی کے چکر میں وہ ساری چیزیں بھلا دیتا ہے. تو میرے محترم حضرات،
سامعین اکرام اور عزیزان گرامی، میں آپ کو قرآن کریم کی اس آیت کے روح سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، مال اور اولاد تو ایک اللہ کی بڑی نعمت بھی ہے، اور ایک مال اور اولاد اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو آپ اور ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس مال اور اولاد کو لے کر کے ہم کبھی غرور نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس قرآن کریم کے مطابق کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اس فتنے کو، آزمائش کو آپ آزمائش ہی سمجھیں، اس کو اپنے لیے غرور کا، گھمنڈ کا، تکبر کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اور قرآن کریم کی آیات ہمیں اس بات کی طرف ترغیب کر رہے، اے انسان، اللہ نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے اس پہ تم اس رب کا شکر ادا کرنا، اس رب کی کبریائی بیان کرنا، اس رب کو رب مان کر چلنا، کیونکہ وہ رب نے تمہیں ایسی نایاب اور انمول چیزیں عطا کی ہے جو تمہاری زندگی کے لیے سرمایہ افتخار اور سرمایہ انمول ہیں۔ اس لیے حضرات، میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی، ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی کا تجزیہ کرنی چاہیے۔ یہ ایسے وقت اور حالات گزرے جہاں انسان اپنے آپ میں بٹا ہوا ہے، بھائی کو نہیں پوچھتا، اور انسان جو صرف دولت کا پجاری بن گیا ہے۔ ماں باپ کی عزت اور احترام تو چھوڑیے، ان کی خدمت کو تو چھوڑیے، ہم تو ان کے قریب بھی جانا نہیں چاہتے، اور اسی طرح سے دولت کو لے کر کے ہم دنیا میں مست ہیں، مگن میں ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ دولت ہی سب کچھ ہے۔ نہیں، یہ زندگی جو قرآن کہہ رہا واللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تمہاری ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو کچھ تم کیا کر رہے ہو۔ تو قرآن کریم کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا پورا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، تمہیں اللہ کے راستے اور دین کے راستے پہ چلنے کے لیے اگر تمہارے اولاد اور تمہاری بیوی بچے اور تمہاری اور دوسری چیزیں اگر تمہارے لیے رکاوٹ بن جائے تو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ابتلا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے آزاد کرنا ہوگا۔ اگر دولت دیا ہے تو اس دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا، نیک راستے میں خرچ کرنا ہوگا، نیکی کے راستے پہ اس کو لٹانا ہوگا، تب یہ دولت آپ کے لیے مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح سے وہ اولاد جس کو آپ نے پالا پوسا بڑا کیا، مگر وہ بچہ جب وہ نیک صالح نہیں بنا تو آگے چل کر کے وہ فسق اور فجور میں مبتلا ہو کر آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس کا حساب آپ کو اپنے رب کے پاس دینا ہوگا۔ بہرحال، میں نے جو کچھ بھی قرآن کریم کی آیات سے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کہی ہوئی باتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے دین اور ایمان کا ذریعہ بنائے۔ اور ایسے پرفتن دور میں جب اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے، ایسے وقت میں اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر صابر اور شاکر بنا کر ہمیں مال اور اولاد ان دونوں کو جو اللہ نے فتنہ کہا ہے، اس فتنے اور آزمائش کو ہم آزمائش کے طور پر لے کر چلیں، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔